کردار ہو سکتا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ کو پسند آیا ہے۔ ویسے تو اسلام آپ کو اس کی بھی کنڈیشنز بتاتا ہے کہ جب آپ نکاح کرنے لگو، آپ کو کوئی پسند آئے تو اس میں کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، کیا خوبیاں دیکھنی ہیں۔ اور حدیث میں جس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا دین دیکھو، تو دین آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے، اور آبویسلی پھر آپ نے اس کو نکاح کا پیغام بیچ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو اسلام میں تو ہے ہی پسند کی شادی، اگر آپ کو ایک پسند ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی رضامندی شامل نہیں ہے، پھر تو وہ زبردستی کی شادی میں آ جائے گا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ معاشرہ جو ہے وہ اسے ناپسند کرتا ہے، تو معاشرہ تو بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ معاشرہ پردے کو پسند نہیں کرتا، آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ پردے کے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو کیا اب لڑکیاں پردہ کرنا چھوڑ دیں گی؟ آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں، تو کیا آپ ان کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے اللہ کی شریعت کے اپوزٹ چلیں گے؟ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی کرنا نہیں۔ یاد رکھیے، جو ہم دنیا کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق العباد جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے کرتے ہیں، یہ بھی در حقیقت حقوق اللہ میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے نا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہاں پر عبادت سے مراد صرف 5 رکنی دین نہیں ہے، یعنی اپنے پورے دن کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنا۔ کسی سے بات کرنا تو اس دائرے میں کہ کہیں میں اس سے وہ بات نہ کر دوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہوتا ہے۔ تو معاشرہ چاہے آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ نے اللہ کے حکم کو فرسٹ پریورٹی دینی ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ والدین لڑکی کی مرضی بھی نہیں پوچھتے، بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ کیسز مجھے خود دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں پر بچیوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ڈائریکٹ زبردستی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایموشنلی جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ بچوں کی مرضی کے خلاف ان کی جو ہے شادی کر دیں، اور بچوں کا بھی اس میں قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے سٹیپ نہیں لیتے۔ میں مانتی ہوں کہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ آپ کو یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ ایموشنل بلیک میل ہو کے تھوڑی تھوڑی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں کر دیتی ہیں، اور بعد میں پھر ساری زندگی کے لیے ذلیل ہوتی ہیں۔ تو وہ موقع ہوتا ہے جب مولوی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے، تب آپ انکار کر دیں، صاف انکار کریں، چاہے آپ کے سر پر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، آپ انکار کر دیں جب آپ کو نہیں قبول۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں بہت مجبور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہاں کر کے اگلی جو آپ کے ساتھ صورتحال ہونی ہے اس کو بھی خود کو مجبور کنسیڈر کرتے ہوئے برداشت کریں۔ پھر یہی حل رہ جاتا ہے نا ہمارے سامنے، یا تو آپ سٹیپ لیں، یا تو پھر جو آپ کے سامنے ہرڈلز آ رہی ہیں ہاں کرنے کے بعد ان کو پھر برداشت کریں۔ تو ہمیں خود بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دین کو سمجھیں، دین کے اصولوں کو سمجھیں، انہیں اپنی زندگی پر اپلائی کریں، اور پھر دوسروں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ امی ابو کو دین کے مطابق سمجھائیں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ وہ سمجھیں گے۔ باقی دعا کریں۔ نیکسٹ از what if a friend comes to you and tells you about haram relationship they are in, what should پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا دوست آتا ہے اور وہ آپ کو اپنے حرام ریلیشن کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسے سمجھائیں کہ جس ریلیشن میں تم انوالو ہو یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث اس کے سامنے پیش کریں، پھر بھی وہ اگر اسے نہیں چھوڑتا تو اس پر چھوڑ دیں۔